سبحان اللہ. اب بلا تاخیر یادگار بلبل ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رجب علی قادری علیہ الرحمت و رضوان کی یاد حضرت علامہ مولانا عزیز رضا صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ مائک پر آ کر نعت پاک کا نذرانہ پیش کرے. ان کے لیے میں اس شعر کے ساتھ دعوت دوں گا. یا رسول اللہ، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کی گھر ہائے تیرا مکان ہے. اور فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام. کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے. مائک پر علامہ عزیز رضا صاحب. برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم منبع الحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شہداء الکرام فی مراتبہ علیہ الرحمت والرضوان نور اللہ مرقدہ تربتہ النورانی. منقبت کے شعر پڑھنے سے پہلے دو شعر کلام اعلی حضرت کی سماعت فرمائیں. لم یکن نذیرک فی نظر لم یکن. ناظرین، بہت سی مصروفیات وہاں پر شروع ہو چکی ہیں اور درس و تدریس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. ہمارے نمائندے طارق ہمارے اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی طارق، ابھی تک آپ نے جو تفصیلات بتائیں اس کے مطابق الحمدللہ بہت سے لوگوں کی آمد ہو چکی ہے. اس وقت جو آغاز ہوا ہے جلسہ گاہ میں اور کب تک پروگرام چلنے کی امید ہے، اور یہ عرس کے انتظامات کے تعلق سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے علماء کرام اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کاظم صاحب بھی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کس انداز سے یہ جو تقریبات کا سلسلہ ہے قل شریف کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ کیا کچھ رسومات کی ادائیگی ابھی ہونی ہے؟ ہمارے ناظرین کو، ہمارے زائرین کو بتائیے تاکہ جو دور دراز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیوز 18 اردو کے وسیلے سے ان تمام تر تقریبات میں شریک ہو سکے، ان تمام تر روایتوں میں شریک ہو سکے جو صدیوں سے یہاں پر جاری و ساری ہے. میں نیوز 18 کے ذریعے پورے ملک کو، بیرونی ملک کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سید سرار مسعود غازی کی درگاہ شریف ہے. یہ 6 روزہ عرس ہوتا ہے جو رجب کے مہینے میں 11 رجب سے شروع ہوتا ہے. 11 کو تقریبات مشاعرے کا ہوتا ہے، صبح میں قرآن خوانی ہوتی ہے. اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے پھر
12 को कव्वाली का प्रोग्राम होता है, 13 को वही मुल्क के कोने कोने से उलमाए खुदाम आए हुए हैं और उनकी तकरीरें हुई रात भर, अच्छा पैगाम लोगों को दिया, अच्छा मिशन दिया। आज वही उलमा और तमाम मुकामी उलमा लोग अंदर में हैं। फजर के बाद से कुरान खानी का प्रोग्राम चल रहा है, कुरान की तिलावत हो रही है और औरतें, बच्चे, मर्द सभी लोग कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अभी शहीद आजम के नाम पे और जितने भी शहीद हैं उनको बख्शा जाएगा, जितने भी हमारे मुल्क के लोग हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। जहाँ जहाँ पे हमारे लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 को, वो लोग भी इसी जरिए से यहाँ हाजिर हो सकते हैं और ये तकरीबात आज तबरुकात के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर होली का देखते हुए भी हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत से लोग आए हुए हैं और लंगर बांट रहे हैं। लोग अपनी अपनी तरफ से, कोई बिरयानी बांटा है, कोई लंगर खाना चलाए हुए है। दरगाह भी अपनी तरफ से लंगर चलाती है 6 दिन तक। ये तकरीबात चलती आ रही है। ज़ायरीनों को ठहरने के लिए, रुकने के लिए दरगाह की तरफ से काफ़ी इंतजाम है। लोग रुक सकते हैं, आराम से रहते हैं यहाँ पर। देख रहे हैं काजिम आप के किस अंदाज के इंतजाम, जैसा कि आपने सवाल किया था, जाहिर है कि शमशाद साहब ने उसकी वजाहत की है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए इंतजामात और इंतजाम अपनी जगह ज़रूर हैं और उनकी बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जिस वक्त लोग अकीदत के सफ़र के लिए घर से निकलते हैं तो उनके जहन में एक पहलू होता है, वो पहलू बड़ा रोशन है, और वो ये है कि जब किसी भी आस्थाने की तरफ सफ़र करते हैं, किसी भी फरीदे की अदायगी के लिए सफ़र करते हैं, तो आप तो पहले तौर पर ये सोच लेते हैं कि अगर कोई रास्ते में दुश्वारी आएगी तो उसे फी सबीलिल्लाह हम लोग बर्दाश्त करेंगे। तो देखिए एक तो जज्बा होता है, और अगर वो जज्बा कारफरमा हो जाता है तो बड़े फायदे होते हैं। उसके बाद अगर कहीं कुछ सहूलियात मिल जाती हैं तो वो सोने पर सुहागा होता है। तो देखिए दरगाह कमेटी के जो तमाम तर इंतजामिया कमेटी है, उसके मेंबरान हैं, खुद्दाम हैं, उन्होंने अपने अपने तौर पर बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किए हैं। और देखिए जो कुछ भी मैं कल से यहाँ मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने भी यही देखा है कि किसी तरह की दुश्वारी लोगों को पेश नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन से एक बार फिर दरखास्त करना चाहता हूँ कि देखिए दिखा दें ये मंदिर, मैंने थोड़ा तब्दील किया है, अपने लोकेशन भी तब्दील की है कि दूर तक देखिए काजिम कि ये देखेंगे आप कि जहाँ तक आप देखते हैं लोग ही लोग नजर आ रहे हैं आपको। और ये पूरे वो मनाजिर हैं जो गुज़िश्ता 6 रोज से यहाँ पर मुसलसल देखे जा सकते हैं, जिनका मुशाहिदा किया जा सकता है, जिनका मुआशरा किया जा सकता है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और एक खास पहलू जो है तो वो ये है कि देखिए एक सफर है तसव्वुफ का जो जारी है, इसके हवाले से मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि लोगों की तादाद कमी नहीं होती है, होली का दिन है आज, उसके बावजूद भी कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं, तो कैसी अकीदत है, कैसी मोहब्बत है, क्या फरमाना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्स मुक़द्दस हज़रत सैयदना सलाद मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, इनके दीवाने रात ही में आके यहाँ ठहर गए होली की वजह से, और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इंतजामिया और दरगाह शरीफ और जिला इंतजामिया के बीच जो मुआहदा हुआ कि हम अपनी होली खेल लें, आप अपना उर्स मना लें, तो इससे बड़ी और कौमी यकजहती की बात क्या हो सकती है? सुभान अल्लाह। देखिए तो काजिम देखा आपने कि यही वो मरकज अकीदत है जहाँ से ये तालीम दी जा रही है कि आप अपनी होली के लिए हम अपना उर्स मनाएंगे, और होली के रंग, तसव्वुफ के रंग, अकीदत के रंग, मोहब्बत के रंग देखे जा सकते हैं काजिम। और देखिए एक तरफ बस थोड़ी सी मोहलत मुझे देंगे आप, तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये नज़ारा भी दिखा दें कि किस अंदाज से लोग देखिए आ रहे हैं यहाँ तक। आप देख सकते हैं कि जिधर देखिए उधर लोग ही लोग हैं, और एक सैलाब है, एक जम्मे गफीर है जो यहाँ उम्र चला रहा है काजिम। जी ये तारिक, हम बात करेंगे आपसे मज़ीद इस सिलसिले में। आइए दरगाह शरीफ के प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं। तेरी चौखट पे जिसने जो मांगा, या रसूल अल्लाह, तेरी चौखट पे जिसने जो मांगा,
نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے ناظرین. منقبتوں کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی. رب سے غازے دلاتے ہیں ایک نظر سب پہ جا میرے غازی ایک نظر. ابھی گفتگو چل رہی تھی پروفیسر صاحب نے جو اہمیت ہے خانقاہ مدارس مساجد کی، اس پر گفتگو کی. جی پروفیسر صاحب. جی میں ابھی عرض کیا کہ اتل ما اوحی الیک من کتاب میں اشارہ ہے مدرسے کی طرف، اور اقیم الصلاۃ میں اشارہ ہے نماز کو قائم کرنے کی طرف، اور ولا ذکر اللہ اکبر میں اشارہ ہے خانقاہ کی طرف. تو آپ دیکھیں گے کہ تمام بزرگان دین کے آستانوں میں تین چیز دیکھیں گے کہ مدرسہ بھی ہے وہاں پر، مسجد بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے. اور یہ خانقاہیں بلا مذہب ملت تمام کے لیے ان کی راحت و سکون کا مرکز ہے، اور رہا ہے اور رہے گا. یہاں پر بلا مذہب ملت چاہے وہ سالار مسعود کا جو آستانہ ہو، چاہے وہ خواجہ اجمیری کا آستانہ ہو، چاہے بندہ نواز کا آستانہ ہو، یہ تمام آستانے نظام الدین محب اللہ کا آستانہ دیکھیے بلا مذہب ملت لوگ آ رہے ہیں. اور کاظم صاحب یہ قابل ذکر بات ہے یہاں پر کہ لوگ آتے کیوں ہیں، دور دور دراز سے مقام کیوں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقاصد، ان کی تمنا، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. حضرت سالار مسعود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ایک ایسا حوض ہے، پتہ نہیں اب ہے نہیں ہے، مگر ہم کو کی سیرت میں ملتا ہے کہ جو بھی وہ حوض میں اگر وہ پانی نہا لیا تو جزام جیسے بر جیسے مر سے وہ شفا اس کو مل جاتی ہے. اور کئی لا اولد خواتین جو بانج کہلاتی تھیں یہاں پر آ کے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ حضرت مسعود سالار کی حاضری کی برکت سے ان کو اولاد عطا فرما دی. اور کئی ایک تو ایسا ہے، ایک زہرہ بی بی ہے، نابینا تھے، مشہور واقعہ ہے زہرہ بی بی کا. تو نابینا تھے، دعا کیے اس کے بعد ایک ایسا موقع بھی آیا سالار مسعود خود کھڑے ہوئے، آپ مجھے دیکھ لیں، میں سالار مسعود ہوں، جو چاہتے تھے دیکھنا میں خود ہوں. ٹھہر کے اس کے بعد پھر ان کی بینائی لوٹ کے آ گئی. جب بینائی لوٹ کے آ گئی تو اب ان کا دنیا میں مزہ نہیں رہا. وہ زہرہ بی بی اب آستانے کی ہو کے رہ گئی، اور انہی کی جو ہے نگرانی میں پھر وہ گنبد تیار ہوئی، پھر ماں سے آگے بڑی تعمیر سلسلہ. تو عرض کرنا یہ ہے کہ وہاں پر اور ایک ہے کہ ایک خاتون جو غیر مسلم خاتون تھی، عورت کو اپنی جو ہے بہو کو گھر سے نکال دی کہ اگر تجھ کو اولاد نہیں ہوں گی میں دوسری شادی کر کے لاؤں گی. یہ خاتون بڑی پریشان تھی، جا کے حضرت سالار مسعود کے چوکھٹ پہ سر جھکا دی، دعا کرنے لگی، رونے لگی. اس کے بعد شوہر ڈھونڈتے آیا تو دیکھا کہ یہاں پر موجود ہے. پھر دونوں نے دعا کی. اس کے بعد آپ دیکھیں اسی رات میں اس خاتون کو حمل ٹھہر گیا اور وہ صاحب اولاد ہو گئے. تو وہ خاتون اور وہ شوہر ہر پنجشنبے کو آتے اور حاضری دیتے تھے. یہ سلسلہ تھا. تو ایسے کئی جو زائرین ہیں، معتقدین ہیں حضرت کے کہ جن کے جو ہے وہاں پر مرادیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اسی لیے دور دور سے آتے ہیں. اور یہ جو میلہ ہے ہمارا جو عرس کا، یہ اسلامی ثقافت کا، اسلامی کلچر کا بہتر نمونہ ہے. آپ دیکھیے خواتین کتنے ڈسپلن سے پردے کے ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر مرد حضرات اپنے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، ادھر تسبیح چل رہی، ادھر مناقب حضرت سید سالار کا تذکرہ ہو رہا. تو یہ سب چیزیں جو ہے اسلامی کلچر کا ریفلیکشن بتاتی ہے کہ ڈسپلن اسلام کا جو ہے جزء الانفق ہے اور اہم رول ہے. تو ہم کو چاہیے کہ اس آراس کے موقع پر ہم دنیا اسلام کو اور اقطاع عالم کو یہ پیغام پہنچائے کہ اللہ علم کی یہ مراکز کیا ہے، توحید کا مرکز ہے اور اخوت کا مرکز ہے. جی ابھی آپ بتا رہے تھے فیض کا ایک سلسلہ ہے. یہ فیض جو کہتے ہیں ہم، یہ ہوتا کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس کو پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ دیکھیے ہمارے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ والے جب تک کہ قید حیات، جب تک کہ دنیا میں رہتے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسا کہ تلوار جو ہے نیام کے اندر ہے، شمشیر و نیام ہے. فیض پہنچاتے مگر اتنا عام نہیں ہوتا. مگر جب وہ پردہ کر لیتے تو فیض پہنچانے کے اعتبار سے برہنہ شمشیر. کیا بات ہے، کیوں کہ دنیا میں ہو سکتا اگر فیض پہنچ جائے تو لوگ ان کے جو ہے مطلب عبادتوں میں، ریاضتوں میں خلل ڈالیں، تو اسی لیے اپنے فیض کو محدود رکھتے. جب وہ پردہ کر لیتے تو اب ان کو کسی کا خلل نہیں ہے، تو اب ان کا فیض دنیا حیات جب وہ حیات میں تھے اس سے زیادہ فیض پہنچتا ہے ان کے پردہ فرمانے کے بعد. اب آپ دیکھیے حیات سالار مسعود کے حیات میں جو منظر نہیں دیکھے تھے آپ وہ منظر آج دیکھ رہے ہیں. یہ خود ثبوت ہے. جی
آئیے ناظرین سیدھے ہم آپ کے لیے چلتے ہیں بارگاہ میں جہاں پر منقبتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میں بولوں تو کیا بولوں تمہارے روزے روشن کو، میں بولوں تو کیا بولوں تمہارے روزے روشن کو، میں بولوں تو کیا بولوں قمریا مسئلہ انوار، قمریا مسئلہ انوار میرے سید سالار، 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 حیات خضر بھی در پر لٹانے صدقہ دعوت، 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 کہ ایسا ہے تیرا دربار، کہ ایسا ہے تیرا دربار میرے سید سالار، کہ ایسا ہے تیرا دربار میرے سید سالار، مریضوں لا علاجوں کو جگہ ملتی شفا وہ ہے، مریضوں لا علاجوں کو جگہ ملتی شفا وہ ہے، مریضوں لا علاجوں کو جگہ ملتی شفا وہ ہے، مریضوں لا علاجوں کو جگہ ملتی شفا وہ ہے، تیرا دربار پر انوار، تیرا دربار پر انوار میرے سید سالار، تیرا دربار پر انوار میرے سید سالار، اور رسول اللہ کا تو لاڈلا اور ابن زہرا ہے، رسول اللہ اس وقت منقبت کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے، بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ میں بھی موجود ہیں اور زیارت کے لیے مزار اقدس بھی پہنچ رہے ہیں۔ پھولوں کی جو ہے خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا یہ مزار کا اندرونی حصہ اور یہ دروازہ، بہت بہترین انتظامات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے نمائندے سے بات کرتے ہیں طارق قمر سے۔ طارق، اس وقت جو جلسہ گاہ میں موجود ہیں بہت سارے لوگ، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے، کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر پہنچتے ہیں، اور جس طرح عرس کا موقع ہے اور جس طرح اور سارے لوگ بعد میں بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے جو انتظامات ہیں ٹھہرنے کے لیے، کھانے پینے سے متعلق ہو، یہ ساری چیزیں کس طرح انجام دیے جاتے ہیں؟ کہ اس سلسلے میں کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں طارق؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین، اس وقت لوگ زائرین کا ایک مجمع وہاں پر زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے۔ 6 روزہ عرس ہوتا ہے یہ، اور خوبصورت پھولوں سے دروازے کو سجا دیا گیا ہے۔ بیرونی حصہ حفاظت پر، اس مذہب اسلام کی آبیاری پر انہوں نے تو اپنی جان قربان کی، رب کی طرف سے ان کو کیا انعام، انہیں کیا مقام، کیا تصرف،
ہم ان کی بارگاہ میں آئیں، ہمیں ان سے کیا ملے گا؟ کتاب و سنت کی روشنی میں اس شعر کے ساتھ کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہنا نہیں۔ مائک پر مفتی قمر الدین صاحب۔ جی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے جس طرح کے اولیاء کرام کا یہ فیض جاری ہے، آپ نے بتایا بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین اپنی وصال کے بعد فیض پہنچانے کے اعتبار سے بہت قوی ہوتے ہیں، کیونکہ عام آدمی کی روح کو وہ موقع نہیں ملتا جو اولیاء اللہ کی روح کو ملتا ہے۔ اولیاء اللہ دنیا میں جب تک تھے تو ذکر میں، ریاضتوں میں، مجاہدوں میں تھے، تو ان کی روح کو جو طاقت ملی اس کا تصرف وہ پردہ فرمانے کے بعد کرتے ہیں۔ تو شہداء کی ارواح جو ہے کو اس بات کا اختیار ہے تاکہ جہاں چاہے وہ گھوم سکتے ہیں، جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں۔ عام انسان کی بھی روح ہوتی ہے مگر اس کو اختیار نہیں، مگر وہ لوگ جو دنیا میں ہمیشہ ریاضتوں میں، ذکر میں، مشغلے میں رہتے تھے تو ان کو وہ تصرف دیا جاتا ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ جہاں چاہے جب چاہے اپنے دوستوں کی، اپنے چاہنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالار مسعود کی بارگاہ میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ 1000 سال سے اونچا ہے۔ 1073 میں اس میں ہم جو ہے یہاں پر شریک ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقیدت میں کمی نہیں ہوئی بلکہ دن بدن کا اضافہ ہو رہا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فیض پہنچ رہا ہے اور حضرت کا فیض جاری و ساری ہے، اور حضرت اپنی تصرفات کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا فیض ہم پہ جاری ساری فرما دے، اور اس موقع پہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان خام ہو جائے اور تمام کو جو ہے راحت کی زندگی نصیب ہو۔ یہ اس موقع پر جی پروفیسر، یہ سفیر ہوتے ہیں امن کے، یہ کہا جاتا ہے کہ محبتوں اور خلوص کا جو سلسلہ رہتا ہے اولیاء کرام کے ساتھ، لوگ ان سے جو جڑ جاتے ہیں، تو یہ مذہب یا ذات یہ کچھ نہیں ہوتا، سے اٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے سامنے انسانیت رہتی ہے، انسانیت۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مشہور ہے کہ غیر مسلم متقد کے لیے وہ اجمیر سے دلی کا سفر کر کے اپنے مرید اپنے متقد کی جو کاروائی پورا کرے، اپنے مرید کے لیے سفر کرے۔ تو ایسا ان کے پاس مذہب کوئی معنی رکھتا ہے، انسانیت معنی رکھتی ہے، انسانیت معنی رکھتی ہے۔ تو ناظرین، قصہ مختصر، یقیناً امن کے پیامبر یہ اولیاء کرام ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے، لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔